وائس پہلا باب۔ شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں۔ باطل ہی باطل۔ وائس کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں، پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے بیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں، اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ میں وائس یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا ہے۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے، اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ آمین۔ وائس دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں، اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے۔ میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا، اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا، اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے، اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے پاس آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔
دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بتلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا، اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے۔ پس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ثابت ہوگا، یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں سے کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بتلان اور بلائے عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جانفشانی جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ آمین۔ واعظ تیسرا باب۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ مشقت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی خدا کی بخشش ہے، اور ہم کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں،
سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ بس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ آمین۔